بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کتاب الصیام کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مباحات الصوم، یعنی وہ امور جن کا کرنا روزے میں جائز ہے، مطلب الاؤڈ ہے، مباحات الصوم۔ سب سے پہلے جس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا، نزول الماء، یعنی اپنے وجود پر پانی ڈالنا، سر پہ پانی ڈالنا، یا ایون کہ نہا لینا، غسل کر لینا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تاکہ روزہ نہ لگے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض صحابہ سے مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصب علی رأسہ الماء وہو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اور ایسا من العطش او من الحر، یا تو پیاس کی وجہ سے تھا یا گرمی کی شدت سے تھا۔ تو گرمی کی شدت سے کلی وغیرہ کر لے جیسے، تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ کلی کر لیتا ہے، تو اس کا جواز ہے، یا سر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ پانی سر پہ ڈال لیتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الاکتحال والقطرہ، سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا یا آنکھوں میں قطرے ڈالنا، آئی ڈراپس، تو اس کا بھی جواز ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، یعنی یہ موقوف روایت ہے، ٹھیک ہے، حضرت انس سے، کہ انہ کان یکتحل وہو صائم، کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگا لیا کرتے تھے۔ تو شوافی کا یہی موقف ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ سے بھی یہی مروی ہے رحمہ اللہ، اور بعض صحابہ اور تابعین سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا، لیکن صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ موقوف روایت آ گئی حضرت انس سے کہ انہوں نے سرما لگایا، اس وجہ سے فقہا کی ایک جماعت اس کے جواز کی طرف گئی، اور وہیں سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ آپ آئی ڈراپس بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں آئی ڈراپس بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ القبلہ، یعنی روزے کی حالت میں بوسہ لینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دن میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو میں نے کہا کہ آج مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو تمزمزت بماء وانت صائم، اے عمر، اگر آپ روزے کی حالت میں کلی کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، میں نے کہا لا بأس بذالک، روزے کی حالت میں کلی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ قال ففیما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے، ایک تو اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو انسان کے معدے تک پہنچتی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک جماعت نے اور تابعین میں سے اس چیز کی رخصت اور اجازت نقل کی ہے انہی روایات کی بنیاد پہ۔ تو احناف اور شوافی کا موقف یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، یعنی کیس ٹو کیس یہ چیز ویری کرے گی۔ اگر کسی کا فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس کو منع کیا جائے گا، اور کسی کو ضبط نفس حاصل ہے، سیلف کنٹرول حاصل ہے، تو اس کو اجازت دینے میں حرج نہیں۔ تو بہرحال اس کو ایک عمومی طور پہ مطلب جرنلائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الحقنہ، یعنی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔
یہاں تو انہوں نے یہ بات کی ہی ہے صاحب کتاب نے کہ انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مطلقاً اس کی اجازت کی بات کی ہے، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی مطلقاً اجازت کی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجیکشن دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو بطور میڈیسن استعمال ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بطور غذا کے، جیسے ہمارے ہاں ڈرپ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو پھر وینوفر کی ڈرپس ہیں یا اور ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اس کمی کو دور کیا جاتا ہے، تو اب وہ غذا کے قائم مقام۔ تو بعض اہل علم اس طرف چلے گئے کہ انجیکشن لگوانا جائز ہے، بھلے آپ 2-3 ڈرپیں بھی لگوا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ معدے تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی۔ مطلب انہوں نے اس چیز کو اصل بنایا کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز آپ کے سٹمک میں جائے۔ ظاہری بات ہے سٹمک میں جو ہے وہ یہ تو ڈائریکٹ خون میں جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے، مطلب روزے کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہا ہے اپنے بندے سے روزے کی عبادت کے ذریعے سے، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جسم کو کوئی غذا دینا، ٹھیک ہے، بھلے وہ معدے کے راستے سے جائے، بھلے وہ انجیکشن کے راستے سے جائے، اگر معدے کو کھانا مل رہا ہے، غذا مل رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، کیونکہ روزے میں اصل تو بھوک پیاس ہے نا۔ اب وہ بھوک پیاس آپ نے ڈرپ کے ذریعے سے پوری کر لی، تو اس لیے ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ہم یہ فرق کریں گے کہ وہ انجیکشن جو صرف بطور میڈیسن استعمال ہو رہا ہے، جیسے بخار کا کوئی انجیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ وہ معدے میں نہیں جا رہا۔ لیکن اگر غذا کا انجیکشن ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تو پھر یہی ہے کہ بندہ روزانہ 2-4 ڈرپیں لگوا لے پھر ہیں۔ دوائی والے میں بھی پانی تو ہوگا نا؟ جی دوائی والے میں بھی پانی تو ہوگا نا؟ نہیں، وہ بطور دوائی جو ہے نا، دوا کا عنصر اس پر غالب ہوگا، مطلب ایک انجیکشن ہوتا بھی کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ فرق ہم اس کا جو ہے وہ دھیان کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ کھانا جو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی آنتوں میں جا کے پھر خون کا حصہ بن جاتا ہے نا، جو بھی اس میں سے وٹامنز وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ آپ کے خون میں ایبزارب ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے جسم کو تقویت پہنچاتے ہیں، تو وہی کام ڈرپ کر رہی ہے۔ جی ہاں، اناف کی رائے بھی یہی ہے، بلکہ ان میں سے بعض تو ڈرپ کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں لگتا، ڈرپ والا معاملہ نا زیادہ مبالغہ لگتا ہے وہ غذائی، سیدھی سی بات ہے، غذا ہے، بھلے کسی ذریعے سے، مطلب ہمیں شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی حکمتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مطلب ظاہر کو دیکھنا یہ ہے کہ جی اب سٹمک میں کوئی چیز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، کوئی مکھی چلی گئی، کوئی مچھر چلا گیا، اب اس پہ ہم بحث کرتے رہیں چونکہ سٹمک میں گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے پوری ڈرپ پہنچا دیں جسم میں، ٹھیک ہے، تو اس پہ بحث کریں کہ جی سٹمک کے راستے نہیں گیا۔ یعنی سر اگر جیسے یہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، بعض قسم کی شوگر اتنی لو ہو جاتی ہے جیسے کوما میں، لیکن جیسے ان کو لگایا جاتا ہے ڈیکسٹروز، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر وہ روزے سے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا نا، کیونکہ لیکن وہ اس کو انرجی ملی ہے تو وہ ہاں، بس جس چیز میں انرجی ہے نا، غذا ہے، مطلب ہم سمجھتے ہیں نا کہ غذا کسے کہتے ہیں، میڈیسن میں اور غذا میں جو فرق ہے وہ ہم سب اس کو فرق کر سکتے ہیں۔ جی ایسے ہی آنکھ والے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آنکھ میں ٹپکانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پیٹ تک رستہ نہیں ہوتا، لیکن ہم جانتے ہیں میڈیسن کی صورت جو ہے کہ ایک رستہ ہوتا ہے اس کو نیزو لیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں، وہ ناک میں جاتا ہے آنکھ سے، اور پھر ناک سے گلے پہ جاتا ہے، یہ نہیں وہ کہتے ہیں حلق تک جاتا ہے، سٹمک تک نہیں پہنچتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
स्टोमिक तक अगर कोई पहुंच भी जाए तो कितना उसका असर पहुंचेगा, मतलब कतरे 2-3 डाले हैं, हाँ मेडिसिन है। लेकिन ये है कि ये बात अहम है कि मेडिसिन भी स्टोमिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बात समझ, आप अगर कोई इसलिए जो है वो गोलियां फांक ले कही कि है तो ये मेडिसिन, ग़ज़ा तो नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ें अहम हैं, दोनों चीज़ें अहम हैं कि एक चीज़ आपके मुंह के रास्ते से स्टोमिक तक ना पहुंचे, ठीक है, जिसको हम खाना पीना कहते हैं। तो खाना पीना मना है, भले वो ग़ज़ा के तौर पे हो, भले वो ग़ज़ा के अलावा हो, ठीक है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, लेकिन यह है कि इसके अलावा ग़ज़ा जो है वो फिर उसका जवाज़ नहीं, स्टोमिक के अलावा। जी क्या? वही जो खाने पीने से मना किया, ज़ाहिर बात है, वो सारी नसूस इसी की हैं। नेक्स्ट क्या है? अल-हिजामा, यानी हिजामा जिसे हम कपिंग थेरापी कहते हैं। अरबों में ये रवाज था कि अपने जिस्म का जो फासिद खून था उसको वो निकलवा लिया करते थे हिजामा के ज़रिए से। तो हिजामा उसका जवाज़ है। तो यहाँ पे ये रवायात लेकर आए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में हिजामा करवाया, यानी अपने जिस्म का फासिद खून निकलवाया। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ कि क्या सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजामा को नापसंद करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, नापसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर किसी को कमज़ोरी हो जाती तो फिर नापसंद जानते थे। तो ये भी केस टू केस वेरी करता है। आजकल इसकी सूरत क्या है? किसी को खून देना, ब्लड डोनेट करना, यानी चीज़ आपके जिस्म से बाहर जा रही है ना, तो आपके जिस्म से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो जब आपके जिस्म में कोई चीज़ आ रही है तो फिर उससे रोज़ा टूटता है। हाँ, खून की बोतल लगवा लेने से, अगरचे ये भी डिबेट बाद लोगों ने पैदा की कि नहीं टूटता क्योंकि मैदे में कोई चीज़ नहीं पहुंच रही या बस वो यही कहते हैं ना, उन्होंने असल इस चीज़ को बना लिया कि स्टमक में कोई चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही, उन्होंने इसको असल बना लिया। हालांकि बात यह है कि स्टमक में जो चीज़ जा रही है उसके पीछे हम हिकमत देखें तो वो क्या है? वो हिकमत यही है कि उसके जिस्म के लिए कोई चीज़ ग़ज़ा ना बने और भूखा प्यासा वो रहे और कमज़ोरी महसूस करे। तो इस तरह जो आज की जो मेडिकल साइंस उसने तो आगे भी बता दिया ना कि मैदा तो वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है खुराक की, उस वहाँ पे जाके तो वो ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे क्वांटाइज पैकेट्स बनेंगे, फिर वो आगे ट्रांसफर होते हैं पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ जाके वो खुलते हैं। तो इस तरह तो अगर इसी तरह पर मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं। हम किसी का दिमाग जो है वो उसके ऊपर रुकावट तो नहीं लगा सकते कि आप ऐसे ना सोचें। हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी हिकमत बयान कर सकते हैं, अपना नुक्ता नज़र किसी के सामने रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि आपको हमारी बात क्यों नहीं समझ आ रही तो वो बात हमें कमज़ोर लग रही है, बस इतनी बात हम कर सकते हैं कि सिर्फ़ मादे वाली बात करना वो कमज़ोर बात मालूम हो रही है। नेक्स्ट क्या है? मज़मज़ा और इस्तिंशाक, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। तो इसमें कोई हरज नहीं है, रोज़े की हालत में शक करना, हाँ वो शक ना करे। बाकी नाक में पानी चढ़ाना, मुबालगा ना करे, ठीक है, मुबालगा ना करे। और अगर कुल्ली करते हुए पानी जो है वो हलक से नीचे उतर गया बग़ैर कस्त और इरादे के, तो अब इससे रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं? तो इसमें बाज़ अहले इल्म का कहना यह है, जैसा कि इमाम शाफ़ी का या बाज़ सहाबा का, कि रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि उसका कस्त और इरादा नहीं था। वो कुल्ली करते करते बहरहाल बाज़ औक़ात इंसान जो है ना मुँह में घुमाते घुमाते पता भी नहीं चला पानी हलक से नीचे उतर गया।
تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ تو پتہ تھا کہ وہ روزے سے ہے، تو کس نے کہا تھا کہ پانی سے کھیلے. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس معاملے میں امام مالک کا سختی تھے. ہاں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کا موقف یہ ہے. جیسے بندہ اتنا فائد دماغ ہو جاتا ہے، اس کو بھول ہی جاتا ہے، اس حالت میں تو بھی جائز. ہاں اس حالت، ہاں یاد ہو پھر آپ نے پہنچایا. جی یاد ہو تو پھر پہنچایا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو پہنچایا بھی ہے نا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچنے کے روزہ یاد تھا اسے، لیکن وہ پانی حلق میں جو ہے وہ غلطی سے خطا آن گیا ہے. مثلا غرارہ کرتے کرتے جیسے پانی چلا جاتا ہے، ارادہ نہیں تھا. جی ہاں، پھر تو اور بات ہے. پھر تو دیکھیں آپ نے پانی کا گلاس بھی پی لیا تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو روزہ یاد نہیں ہے، ٹھیک، ہاں پھر تو جگ بھی پی لیں. ایسے ایک جگہ میں پڑھا تھا اگر کوئی ایسے معاملات ہو جائے تو اسے یاد مت کرائیں جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو. یہ اپنا عمل کریں. باہر اللہ بہتر جانتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ، آج کل تو شہروں میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہے، گرد و غبار بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی گرد و غبار یا دھواں وغیرہ انسان کے جسم میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ایون کہ انسان تھوک اپنی نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض صحابہ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت انسان کو کچھ چکھنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز اس نے خریدنی ہے. اب جو چیز اس نے خریدنی ہے، اب اس میں ظاہری بات ہے کہ اس کا چکھنا جو ہے وہ لازمی ہے. چکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو وہ اندر لے کے جائے، ٹھیک ہے، ہاں صرف زبان کی حد تک. تو بعض صحابہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دی ہے. جیسے سرکے وغیرہ کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ سرکہ اگر اس کو چکھ لے تو کوئی حرج نہیں. یا بعض فقہا نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ خاتون جس کا شوہر جو ہے وہ مرچ مسالے کا زیادہ دھیان کرتا ہو، تو اگر وہ ہنڈیا پکاتی ہوئی یہ چکھ لے، یا بعض اوقات بیماری بھی ہو سکتی ہے گھر میں کسی کو، ٹھیک ہے، کوئی پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو دھیان کرنا پڑتا ہے مرچ مسالے کا، تو اس میں اگر وہ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ضرورت کے تحت ہے. چکھنے سے مراد وہ یہی ہے جیسے زبان کی نوک سے سالن کو چکھ لیا اور پھر اس کو تھوک دیا ہے. تو اسی طرح سے گھروں میں جو بخور وغیرہ جلا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. سر میں تیل لگا لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کانوں میں جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں. اس میں دونوں آرام موجود ہیں. بعض فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ حلق تک ان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور بعض فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں. اس میں بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ میڈیسن ہے اور آپ کے اسٹامک تک نہیں پہنچتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ منہ کے راستے کوئی چیز آپ کے اسٹامک تک پہنچے، بھلے وہ میڈیسن ہو، بھلے وہ کھانا پینا ہو، غذا ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی اور راستے سے، انجیکشن کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے جسم میں پہنچے اور وہ غذا ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ابھی تک ہم نے دو مطلب یہ بنیادی باتیں سمجھی. اس کے علاوہ آئی ڈراپس ہیں، ایئر ڈراپس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سرما لگانا ہے، یہ چیزیں ان میں کوئی حرج نہیں. تیل لگا لینا، اپنے آپ کو شیمپو کر لینا، نہا دھو لینا، اس میں کوئی حرج نہیں. جی سر انسولین انجیکشن کے بارے میں کیا؟ انسولین انجیکشن بس ہم نے ایک موٹی بات کر دی نا. اب مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ غذا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک پرنسپل بیان کر دیا نا. تو باقی جن لوگوں کا فیلڈ ہے وہ اس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو انجیکشن جو ہے وہ غذا بن رہا ہے تو اس کا لینا جائز نہیں. سیدھی سی بات ہے. وہی جو ایک ٹرم جو ہے وہ ابھی انہوں نے بیان کی
کہ انرجی جو ہے وہ آپ کے جسم کو حاصل ہو. مگر یہ تو انسولین تو کل کرتا ہے انرجی کو، کیلوریز کو. واللہ عالم، یہ اب ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں، میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. اچھا جی. تو سر دان کی درد کی صورت میں تو اگر آپ کچھ لیتے ہیں وہ تو آپ کے حلق کے اندر پھر جائے گا اسٹمک. ہاں، روزہ نہ رکھے پھر. دانت کے درد کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ لیتے ہیں تو وہ اسٹمک تک پہنچ جائے گا. تو اگر کوئی چیز اسٹمک تک پہنچ جاتی ہے حلق کو کراس کرتی ہے تو ظاہری بات ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سر اگر بیماری اتنی ہے تو ویسے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر بیماری اتنی ہے تو روزہ ویسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو بندہ جو ہے وہ اتنا تکلف کیوں کرے. ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ روزے پہ سحری کی ہے اور کسی کوئی لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا گوشت نہیں کھا سکتے، بعد میں کسی دانت میں درد جو سینسٹیو تھا شروع ہو گئی ہے تو اب روزے افطاری کے وقت ختم ہو چکے ہیں تو ملٹھی وغیرہ اگر اس پہ رکھ لی جائے تاکہ وہ ذرا سکون مل جائے، راحت مل جائے، یا کچھ اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں دیسی، کیا اس کی کوئی اجازت نہیں، وہ نہیں اس طرح سے نہ کرے. ہاں، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس کو معاملے کو نہ کھولیں. اچھا جی، یہ وہ بات جو انہوں نے کہی ہے نا ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اب اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا پی لیں. ٹھیک ہے، جسم میں کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے اور انسان اس کو فیل بھی کرتا ہے. تو کسی کی جان بچانا بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اگر کسی کی جان بچانے کے لیے آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ روزہ توڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. تو ضرورت کے تحت اگر بندہ جو ہے کوئی بڑی ضرورت، ٹھیک ہے، بڑی مصلحت کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے اگر وہ روزہ توڑ بھی دیتا ہے بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، تو ہم نے کہا کہ اس کی گنجائش ہے، وہ بعد میں اس کی جگہ روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے ہو چکی. اور نیکسٹ کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا، تو اس کا جواز ہے. ٹھیک ہے، حالت جنابت ہو یا اسی طرح سے حیض اور نفاس کی ناپاکی ہو تو اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی غسل بعد میں کر لے، کوئی حرج نہیں. یہ بات بھی گزر چکی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ما یبطل الصیام، کیا چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے صرف روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی قضا ہے اس روزے کی، کفارہ نہیں. تو سب سے پہلے جان بوجھ کر کھانا پینا. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بھول کر کھا پی لیا، غلطی سے کھا پی لیا، یا بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا کھانے پہ، روزہ توڑنے پہ مجبور کیا گیا، تو اس پہ کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ اپنا روزہ پورا کرے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقى، کہ جو روزے کی حالت میں کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا. اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے یہاں پہ بیان کی حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہ جس نے بھول کر رمضان میں کھا لیا تو نہ اس کی قضا ہے نہ اس کا کفارہ ہے. تو کھانا اور پینا یہ دونوں چیزیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ القی عمدن، جان بوجھ کر قے کرنا، وومٹنگ. تو اگر اس کو قے آ جائے تو قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اس میں تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے نا قے آنے میں. ہاں، اگر وہ قے کرتا ہے
تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جسے قے آ جائے تو اس پہ کوئی قضا نہیں. ومن استقاء عمدا فلیقضی، اور جو جان بوجھ کے قے کر رہے تو اس کے اوپر قضا ہے. کفارہ نہیں، کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. جان بوجھ کر کھانے سے قضا اور کفارہ دونوں ہو گئے یا خالی قضا ہو گیا؟ جی، جان بوجھ کر کھانے پینے سے قضا اور کفارہ دونوں ہو گئے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ. جی، بات حید اور نفاس، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوران روزہ جو ہے وہ اگر مینسے شروع ہو جائیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھلے عصر کے بعد ہو، وہ روزہ پھر دوبارہ رکھا جائے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ استمنا، میسٹربیشن جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے اسٹمک تک پہنچے بھلے وہ غذا نہ ہو، جیسے ابھی ہم نے میڈیسن کی بات کی تھی، یا کوئی نمک کھا لے. ٹھیک ہے، اگر خطاً ہو جائے، ان انٹینشلی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے بعض اوقات انسان کے منہ میں کوئی مچھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹتا. تو غذا کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ معدے میں پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور چیز انہوں نے بیان کی کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے وہ روزہ توڑنے کی نیت کر لی، لیکن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اس سے انہوں نے استدلال کیا. یعنی نیت کا ایک یہ ہے نا کہ سوچ رہا ہے کہ روزہ توڑ دوں کہ نہ توڑ دوں، یہ نیت نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس نے کہا میں نے بس توڑ دیا روزہ بس. ٹھیک ہے، پختہ عزم کو کہتے ہیں نیت. تو اگر اس نے پختہ عزم کر لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کی رائے بھی یہی ہے ٹوٹ جائے گا؟ جی آپ کی رائے بھی یہی ہے ہاں، ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے، عمل تو نہیں کیا نا اس نے؟ عمل نہ کیا ہو، اصل میں تو نیت ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ نیت کے بغیر اگر بھوکا پیاسا رہے گا تو روزہ ہو جائے گا بس. حدیث تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. جب اعمال کی شرط اعمال کی ہی نہیں ہے تو وہ حدیث کا کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا ہے. کیا اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، جب عمل ہوا ہی نہیں، عمل تو ہے، روزے کا عمل کر تو رہا ہے. بے شک کر رہا ہے، لیکن اس میں کھانا پینا شرط ہے. نہیں، دو عمل ہیں، ایک ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے روزہ توڑنا. یہ دو مختلف عمل ہیں. یہ اپنی بات یہ کی کہ اس نے نیت کی ہے لیکن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کوئی ایسا عمل سر انجام نہیں دیا جو کہ روزہ ٹوٹنے کے زمرے میں آتا ہے. تو جب حدیث کہتی ہے کہ اعمال کا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ توڑ دیا، لیکن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. کھایا پیا نہ ہو تو اس کہنے کا کوئی اعتبار ہے کہ نہیں ہے. اصل بات تو یہ سر اس میں کوئی دوسری رائے بھی ہے یا سب متفق ہے اس پہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہاں انہوں نے اختلاف کا ذکر نہیں کیا. لیکن مطلب حدیث سے دو چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ چیز ہے وہاں پہ، یعنی کہ جو اعمال ہیں اور وہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں آپ کی نیت کے اوپر. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں جس کے اوپر نیت کر رہا ہے، جس کے اوپر دیکھا جائے گا نیت کو، وہ ہوئی نہیں ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس پہ نیت کا کرائٹیریا لگے گا؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہی بحث تو ہم کر رہے ہیں نا، فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے. فعل ایک ثانوی چیز ہے. ایک ہندو سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایک عیسائی سارا دن مسلمانوں کی طرح بھوکا پیاسا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں.
ٹھیک ہے، اصل چیز نیت ہے جو اس کو عبادت بناتی ہے، ظاہری فعل اس کو عبادت نہیں بنا رہا۔ اگر کوئی ہندو جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے یا نماز کی حیت کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دے، یا عیسائی جو ہے وہ ہماری طرح دیکھا دیکھی نماز پڑھنا شروع کر دے، چلو یار آپ کا دوست ہے میں بھی مسجد میں چلا جاتا ہوں، اس نے نماز نہیں پڑھی، بھلے اس نے جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا رہا، وضو بھی کیا، تو نیت کا بڑا اعتبار ہے۔ میں کچھ سے بتانا ہی چاہ رہا ہوں، یا میرا تفریح یہاں پہ ہے کہ عمل ہوگا تو نیت دیکھی جائے گی نا۔ پھر اس طرح کوئی میں کہہ دوں گا فار ایگزامپل کہ میری نیت تھی کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، اور ابھی میری نیت ہے کہ میں نے فجر پڑھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اگرچہ نہیں پڑھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کا اجر ملنا چاہیے۔ نیت سے آپ کا عمل وجود میں آ جاتا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ آپ نے روزے کی نیت کر لی، سحری نہیں بھی کی تو روزہ وجود میں آ گیا، بس۔ آپ نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی، بھلے کھانا نہیں کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹنے کا عمل وجود میں آ گیا، وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ جی ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا ابھی تک، تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں، ہاں نیت کی بات کر رہے ہیں۔ جی سر نماز بھی اسی طرح ٹوٹ جاتی ہے، اگر نماز میں وہ ایک نیت کر لے میں توڑ دی نماز، تو نماز ظاہری بات ہے نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ ارادے میں نیت میں کیا فرق ہے؟ ارادہ تو یہ ہے کہ ایک خیال ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، نیت ایک پختہ عزم ہے نا، پختہ عزم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اصل میں فقہی اعتبار سے وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں نا کہ نیت جو ہے وہ ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی نیت کو آپ روزے کے ارکان میں شامل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، قانونی اعتبار سے وہ یوں کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اسے صوم کا رکن مانا ہے تو ایک رکن زائل ہو گیا تو وہ عبادت جو ہے وہ آپ کی جاتی رہی، کیونکہ عبادت جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ارکان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پلرز کے اوپر۔ ہاں اگر آپ نیت کو رکن نہیں مانتے، ایک اضافی چیز مانتے ہیں، تو پھر نیت توڑ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ایک رکن کے جاتے رہنے سے وہ عبادت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اگر آپ نے نیت کو کہا کہ یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ چیز ہے، یہ ضروری نہیں ہے روزے میں، بغیر نیت کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، پھر اور بات ہے، پھر بات ٹھیک ہے کہ آپ نے نیت توڑنے کی کر بھی لی تو روزہ آپ کا ہے۔ تو یہ اس کو فقہی اور قانونی نقطہ نظر سے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ روزے کا رکن ہے کہ نہیں ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اس طرح سے۔ تو عام طور پہ اس کو روزے کا رکن مانا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ رکن زائل ہو گیا، جب رکن زائل ہو گیا تو وہ عبادت بھی جاتی رہی۔ نیکسٹ کیا ہے کہ جب اس نے کھا پی لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ سورج غروب ہو چکا تھا یا ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا، پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ نہیں سورج تو غروب نہیں ہوا تھا، سورج تو کھڑا ہے، تو ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے وہ اس پہ قضا ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس پہ قضا نہیں ہے۔ اہل الظاہر کا موقف یہی ہے کہ اس پہ قضا نہیں ہے، بعض تابعین کا موقف انہوں نے بیان کیا، امام ابن تیمیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ اس پہ قضا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطأ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یوں ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو افطاری پہ بلوایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بیٹی تھیں، ان کے گھر سے کوئی برتن لائے گئے جن میں کچھ پینے کا تھا، تو لوگوں نے جو ہے وہ پی لیا وہ، اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر اچانک اسی مجلس میں ایسا ہوا کہ بادل ہٹ گیا اور سامنے جو ہے وہ سورج نظر آنے لگا، تو اب لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ فقالوا نقضی ھذا اليوم، تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو اس روزے کی قضا دیں گے۔ فقال عمر لما، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کیوں، کس لیے قضا دو گے؟ واللہ ما تجانفنا الاسم، کہ ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کھایا،
حضرت عمر نے اس سے استدلال کیا کہ ہم نے یہ گناہ تو نہیں کمانا چاہا تھا، خطاً ہوا ہے. تو ایک ہے ناسین، اس کے بارے میں تو روایت آ گئی نا واضح کہ نسیان سے اگر کوئی کھا پی لے تو وہ کیا ہے، وہ معاف ہے. تو اسی طرح سے خطاً اگر کوئی کھا پی لے، یہ خطا کی مثال ہے، تو اس کے لیے بھی معاف ہے، وہ بھی اپنا روزہ جو ہے وہ پورا کرے. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں ایک دن بادل تھے اور روزہ افطار کر لیا. ثم طلعت الشمس، پھر بادل ہٹے اور سورج طلوع ہو گیا. بس اتنی بات ہے. یہ ذکر نہیں ہے کہ بعد میں روزہ رکھنے کا کوئی حکم دیا گیا کہ نہیں، لیکن اس سے بھی استدلال کیا امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ وغیرہ نے کہ اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہوتا تو اس کا روایت میں ذکر ہوتا. تو روایت میں چونکہ ذکر نہیں ہے تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا. نیکسٹ کیا ہے کہ وہ اعمال جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہلک تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل تجد ما تؤتق رقبہ، کیا ایک گردن آزاد کر سکتے ہو؟ یعنی اب روزے کے ساتھ کیا ہے؟ کفارہ بھی. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا. تو غلام آزاد کرنا اب تو وہ والا معاملہ نہیں رہ گیا، لیکن شاید ہم نے کسی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ غلام کی جو ایوریج پرائس ہے، یعنی ایوریج غلام کی جو قیمت ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، یا اس کو آپ قیدیوں کے چھڑانے میں لگا سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ جن کے اوپر کوئی جھوٹے مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ بھی گردن چھڑانے یا ایک طرح سے غلام آزاد کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جس کو آزاد کرے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ 60 مسکینہ، پھر ایسا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے. قال لا، اس نے کہا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، غلام آزاد کرنا، لگاتار 60 روزے رکھنا، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ ایک صاحب کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو اس کو متوجہ کیا، پھر کہا کہ جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو، کفارے کے طور پہ اسے صدقہ کر دو. تو اس نے کہا کہ جی مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی نہیں ہے، تو میں کس پہ صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ ہنس پڑے اور کہا کہ اذهب فاطعم اہلک، جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کسی گناہ کے سبب کفارہ آ جائے اور وہ کفارہ ادا نہ کر سکیں تو بیت المال سے کفارہ ادا کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ دوسرے اہل علم جو ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں سوسائٹی کے، وہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا صدقہ خیرات سے کفارہ ادا کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر اتنا غریب مسکین ہو کہ اپنے اوپر ہی کفارے کی رقم لگا لے تو انشاءاللہ سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ کفارہ صرف مرد پہ ہی ہے؟ رضامندی کے اوپر ہے، دونوں کی رضامندی ہے تو دونوں پر ہے، اور اگر صرف مرد کی رضامندی ہے تو صرف مرد پر ہے. تو وہی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار.
غلام کی قیمت آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی 600 گرام گولڈ کے برابر ہوگی، آدھا کلو سونا، تھوڑی سی ہے. اس سے مراد ذہنی غلام ہے یا فزیکل غلام؟ ہیں ذہنی غلام کی بات ہو رہی ہے، فزیکل غلام؟ خیر بہرحال تو یہ ہے. اس کو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں نا، مطلب اس کی قیمت اس سے بھی نکالی جا سکتی ہے کہ دیت جو ہے نا، دیت ایک بندہ جو آپ نے قتل کر دیا خطاً، قتل خطا جیسے کہتے ہیں، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، تو مطلب وہ ایک طرح سے اس کی پرائس ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی نکالی جا سکتی ہے. ایک آئیڈیا لینا ہے بس. تو بہرحال کفارہ جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہے یا اس میں تخییر ہے، یعنی آپشن ہے، یعنی یہی ترتیب ہوگی یا اس میں آپشن ہے. تو اس میں فقہا کی دونوں آ رہا ہے. جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ اسی ترتیب سے ہے کفارہ، یعنی پہلے غلام آزاد کرے، یہ نہ ہو سکے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن بعض فقہا اس طرف چلے گئے کہ اس میں اختیار ہے، جو بھی کام کر لے، کیونکہ بعض روایتوں میں او کا لفظ بھی آتا ہے. یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک ہی وقت میں ہے یا اسے علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتا ہے، ایک ایک کو کھلا دیا؟ ہاں ایک ایک کو کھلا دے، بالکل صحیح. مطلب یہ مسکین سے یا اسپیسیفکلی فقہ میں کیا مانی جاتی ہے؟ میں نے اردو زبان میں یہ پڑھا کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جو مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے، اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، ٹھیک ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقراء کے لیے ہیں یا مساکین کے لیے ہیں. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ سورس آف انکم ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اس کے 4 بچے ہیں، 20-25 ہزار اگر سیلری لے بھی رہا ہے تو کیا کرے گا؟ 10-12 ہزار تو کرائے میں دے دے گا. وہ یہ معاملہ ہے. تو یہ ہے کہ اس کے اخراجات پوری نہیں ہو رہے، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ قرض کے بوجھ تلے آ جاتا ہے. یہ مساکین میں. اصل ایک آدمی اگر وہ کفارہ ادا کر رہا ہے تو ایک آدمی کو ہی 60 آدمیوں کا راشن دے دے یا کھانا دے دے، وہ بھی صحیح. بہتر ہے کہ 60 لوگوں کو کھلائے، بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے. 60 مسکین کے الفاظ ہیں نا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بہتر یہی. اور کھانا ہی کھلائے، روپے پیسے نہ دے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی یہ تو مشکل کام ہو جائے گا آج کے دور میں. عام طور پہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں یا افطار کی دعوت دی جاتی ہے، اس میں اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کبھی رمضان میں یہاں نکلیں لاہور کی سڑکوں پہ، ہر دوسری سڑک پہ آپ کو لنگر خانے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں عموماً غریب لوگ ہی جاتے ہیں، مطلب وہاں جا کے جو روزہ افطار کرے گا سڑک کے کنارے بیٹھ کے، ظاہری بات ہے کہ وہ غریب مسکین ہی ہوگا. تو ضروری نہیں کہ روزہ افطار کروائے، کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے. روزے دار ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، روزے دار نہ بھی ہو تو بہرحال کفارہ تو ادا ہو جاتا ہے اس کو کھانا کھلانے سے، ٹھیک ہے. میں اس طرح پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب بعض آدمی وہ کرتے ہیں اور اس میں تو اکثر ہمارے رشتے دار آئے ہوتے ہیں جو کہ الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر کیا نہیں افطار پارٹی تو نہیں نہ کروانی. مساکین کو کھانا کھلانا وہ تو بات واضح ہے، ٹھیک ہے. ہاں کسی بھی چوراہے پہ آپ چلے جائیں، یہاں ٹاؤن شپ میں، گرین ٹاؤن میں دیکھ لیں تو مزدور کھڑے ہوتے ہیں روزانہ صبح کے وقت میں نا، کوئی 100-150 بندہ کھڑا ہوتا ہے. جا کے انہی کو جو ہے وہ 60 بریانی کی پلیٹیں دے کے آ جائیں، مطلب اگر اس کا آسان حل تلاش کرنا ہے تو ٹھیک ہے. وہ بھی غریب مسکین کو کھانا کھلانا ہی ہے. تو رمضان کی قضا کیا فوراً ادا کرے گا یا اس میں کوئی وسعت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمضان کی قضا جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں ادا کر لیا کرتی تھی. تو بہتر یہی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے یعنی اگلا جو فرض ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پچھلے والا فرض ادا کر لے. لیکن اگر وہ نہیں ادا کرتا تو اب امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ قضا بھی ادا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا.
لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف قضا ہی ادا کرے گا۔ اب یہ ہے کہ سستی اس نے کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اگلے سال سے پہلے ہی ادا کرے۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ اگلے سال سے پہلے ادا کر لے، ریکمینڈڈ یہی ہے، لیکن اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے سستی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس پہ کفارہ بھی ہے کہ اس نے اپنے فرض کو کیوں لیٹ کیا 1 سال سے، ٹھیک ہے۔ اگر بعد میں رکھے گا جب وہ رہ گئے ہیں تو اس کو گناہ کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، گناہ تو نہیں، گناہ کی بات نہیں، بعد میں رکھنے سے گناہ نہیں، ادائیگی ہو جاتی ہے۔ سر آپ کو کون سی بہتر لگتی ہے امام ابو حنیفہ کی دوسری؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ کفارے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ زیادہ سے زیادہ روایتیں یہی کہتی ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیا کرتی تھیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انداز ایسا نہیں ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو معاملے میں وسعت ہے، کیونکہ قرآن میں یہ آتا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب دوسرے دن کون سے یہ متعین نہیں کیا، وہ کوئی سی بھی دن ہو سکتے ہیں، لیکن فرض میں زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے، یہ بات آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم آ جائے۔ صحابہ کا عمل نہیں ملتا جلا کہ وہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ عمل تو یہی ہے نا کہ اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیتے تھے، عمل تو یہی ہے۔ سر اگر کسی کے ذمہ قضا ہو اور وہ فوت ہو جائے، ہاں یہ نیکسٹ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی صاحب فوت ہو گیا اور ان کے ذمے قضا ہے تو کیا، یعنی روزے قضا ہیں، تو کیا ان کی طرف سے ان کے وارث روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے قضا ادا نہیں کر سکتا، کہ یہ بدنی عبادت ہے، جیسے کسی کی نمازیں نہیں ادا کی جا سکتی۔ اچھا، نمازیں ادا کرنے کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ کسی کی نمازیں جو ہے وہ اس کے ورثاء ادا نہیں کر سکتے۔ روزے کے بارے میں اختلاف ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ روزہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، بس یہ ہے کہ اس کا جو بھی وارث ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں کیا کرے، کچھ کھانا صدقہ کر دے۔ مطلب جو اس کا کفارہ بنتا تھا نا روزے کا کفارہ کیا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، 2 وقت کا کھانا یا کم از کم 1 وقت کا کھانا اپنے سٹیٹس کے مطابق، سوشل سٹیٹس کے مطابق، تو وہ کفارہ جو ہے وہ ورثہ ادا کر دیں، روزہ نہ رکھیں۔ لیکن شوافی کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، یعنی مستحب یہ ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ روزہ رکھے؟ جب نماز نہیں ہے تو پھر یہ کیسے وہ روزے اس نے چھوڑے ہیں، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کر دیا جائے گا جیسے قرض ادا کرتے ہیں؟ جی جی، وہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا کیا ہے، یہ کہاں سے انہوں نے دلیل دی؟ وہ ایک روایت تو آتی ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات و علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ فوت ہو گیا اور اس کے ذمے کچھ روزے تھے تو اس کا ولی اس کی جگہ روزے رکھے گا۔ ولی سے مراد جو اس کا قریبی ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہے۔ تو روایت تو ملتی ہے کہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھے، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ایسا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ شخص بیمار ہو گیا، 4-5 روزے اس کے نہیں رکھ سکا، جی جی، بہت ہو گیا، اس کے 5 روزے ہیں، 6 روزے ہیں، اس کی اولاد ہے 5-6، وہ سب ایک روزہ رکھ لیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، اور اکٹھا ایک ہی دن میں سارے روزے اس کے پورے ہو جائیں۔ کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دلیل موجود ہے، یہ بخاری کی آپ نے بات کی، تو پھر امام مالک اور امام حنیفہ نے جو واقف بنایا ہے وہ کہاں سے اختلاف کیا؟ وہ تو ایک اصول سے استدلال کرتے ہیں نا کہ چونکہ اس کے ذمے ہے بدنی عبادت تو دوسری کی عبادت اس کو کفایت نہیں کرے گی، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، وعلیہا صیام شہر، اور اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض تھے، مطلب اس کے ذمے ہیں، افاقضیہ عنہا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے ان روزوں کی قضا ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان علی امک دین اکنت قاضی، اگر تیری ماں پہ جو ہے وہ کوئی قرض ہوتا کیا تو اس کو ادا کرتا؟ قال نعم، اس نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، تو یہ بھی اللہ کا قرض ہے، تو اللہ کا قرض جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ ایسی روایت حج کے بارے میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی، تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد والدین کی طرف سے جو کیا جائے گا کیا رکھے جائیں گے روزے، یا رمضان کے روزوں میں ان کی بھی نہیں، رمضان کے روزوں میں نہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایک فرض تو ایک ہی فرض ادا ہو سکتا ہے نا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رمضان کے روزوں میں نیت یہ کر لے کہ میرا اپنا روزہ بھی ہو گیا اور میں والدین کی طرف سے بھی کر لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، ایک فرض ایک ہی بندے کو کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں حج کرتا ہوں تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک ہی حج ہوگا نا، وہ میرے والد صاحب کی طرف سے بھی ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مجھے علیحدہ حج کرنا پڑے گا، حج بدل۔ تو آپ حج کر کے سال ثواب کرتے ہیں، حج کر کے سال ثواب کرتے ہیں۔ سر یہ روزہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی روزے کی قضا کرنی ہے، تو جیسے عاشورہ کے روزے ہیں تو آپ تب رکھ لیں تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا اور عاشورہ کے روزوں کا بھی اجر مل جائے گا؟ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ ایک نفلی ہے نا، ایک فرضی ہے، 2 چیزیں ہیں، تو ایک ہی جنس کو جمع نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک ہی جنس کو جمع نہ کریں، یعنی فرض کو، تو 2 مختلف جنسیں ہوں، اجناس ہوں، تو اس کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے انسان ثواب کی امید رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، اور آپ نے قضا روزے کی نیت سے رکھا ہے اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے، تو وہاں چونکہ جنس مختلف ہو گئی نا، تو اس میں اختلاف نہیں رہا۔ قضا کی بھی نیت ضروری ہے؟ جی، قضا کی نیت بھی ضروری ہے، اگر کوئی نفلی روزے رکھنے کا عادی ہے تو اس کا ویسے ہی؟ ہاں، نہیں، قضا کی نیت ضروری ہے کہ میں یہ رمضان کے روزے کی قضا میں رکھ رہا ہوں، تو یہ ضروری ہے قضا کی نیت کرنا۔ لاسٹ میں کیا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ دن بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 22 گھنٹے کا بھی دن ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ لوگ کیا کریں؟ کیا 22 گھنٹے کا روزہ رکھیں؟ تو اس بارے میں اہل علم کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض فقہا تو اس طرف چلے گئے کہ اس میں وہ جو دین اسلام کا مرکز ہے، یعنی مکہ اور مدینہ یا سعودی عرب کہہ لیں، وہ اس کی ٹائمنگز کو فالو کریں اور اس کی ٹائمنگز کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھ لیں، یعنی وہ ایک معتدل دن ہے نا، وہ ایک معتدل دن ہے۔ ہم بات کریں اسکینڈینیوین کنٹریز کی، جہاں بہت لمبا دن ہو جاتا ہے، 23 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کی ابتدا اور اس کی افطار کیسے ہو؟ یہی بات کر رہے ہیں نا، یہی بات کر رہے ہیں کہ سعودیہ کے ٹائم کو فالو کر لیں، سعودیہ کے ٹائم کو فالو کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قریبی ملک ہے، یعنی ان کا جو قریبی مسلمان ملک ہے، جس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ معتدل ہیں، یعنی انتہا پر نہیں ہے، تو اس کا اعتبار کر کے وہ روزہ رکھ لیں۔ یہ دو کوئی نہیں کہتا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور سورج غروب ہو تب کرو، چاہے جتنا مرضی لمبا دن۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ جی جتنا مرضی لمبا دن ہے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
तो 23 घंटे का रोज़ा रखना है, लेकिन वो पॉसिबल फिर नहीं हो जाता सबके लिए पॉसिबल नहीं हो जाता। ये कौन लोग जो ये 23 घंटे का या 22 घंटे का या वहाँ से लोग मसाइल पूछते रहते हैं तो वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आम तौर पे तीनों प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, ठीक है। कुछ लोग ज़ाहिर का बहुत एतबार करते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आप रोज़ा रख के जो है वो आपने फ्लाई किया है, तो अब सूरज तो गुरूब नहीं हो रहा तो आपका रोज़ा लंबा ही पड़ी जा रहा है। ये भी इख्तिलाफ़ी मसला है। इसमें बाज़ अहले इल्म तो कहते हैं कि सामने सूरज नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, वो तो चूँकि गुरूब नहीं हुआ, भले जहाँ से आपने फ़लाई किया अभी आप उसी कंट्री में हैं और उसके टाइम के मुताबिक गुरूब हो चुका है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है, तो इसलिए आप इफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, जिस कंट्री के ऊपर से आप गुज़र रहे हैं, ठीक है, फ़लाई कर रहे हैं, अगर उसके टाइमिंग के मुताबिक सूरज गुरूब हो चुका है तो आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, और यही राय बेहतर मालूम होती है। लेकिन सर इस तरह से अगर कोई शख्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो वहाँ पे अगर सूरज भी एक सर पे था, 1 घंटे की टाइम के बाद सूरज ऑटोमेटिकली उसके होराइजन पे गुरूब हो जाएगा, फिर तो उसका 1 घंटे का रोज़ा बनेगा सिंपल। इस हिसाब से करना चाहिए उसको इफ्तार। नहीं, मुझे समझ नहीं आई ये बात। मतलब सर वो इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब जो आप कह रहे हैं। जी वो जो हवाएं हैं कुछ मुख्तलिफ लेट्स की होती हैं, उनको वेस्टर्लीज कहते हैं, वो बहुत तेज़ जेट स्ट्रीम पे कहा जाता है उनको। वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं, और जितने भी जेट फाइटर्स होते हैं और जो जापान से फ्लाइट्स जाती हैं इस तरफ सारी वेस्टर्न उस उन्हीं में फ्लाई करते हैं। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो ये फेस करना पड़ता है उनको, और वो बड़ी जल्दी ड्रिफ्ट मिलती है उनको उसकी वजह से। तो अगर तो यही दलील रखनी है हमने कि अगर उसके होराइजन के ऊपर सूरज गुरूब हो चुका है तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है टोटल, उसके अंदर वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं कि सूरज उनके होराइजन में गुरूब हो जाएगा। तो फिर इस हिसाब से तो रोज़ा 1.5 घंटे का होता है उनका, तो वो इफ्तार करना चाहिए उनको। देखिए, बात यह है कि हाँ, जिसने जिस तरह से दीन को समझा है ना, तो आप किस बुनियाद पे उसके साथ बहस करेंगे? मतलब आपके पास क्या बुनियाद है? वो तो कहेगा कि भाई दीन में हुक्म है, सूरज गुरूब हो गया तो मैंने कर लिया, आपको क्या मसला है कि 1.5 घंटे का या 1 घंटे का है? कहीं दीन में लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे का रोज़ा नहीं हो सकता? वो फिर इस तरह से बहस करेगा ना। तो इसलिए जो इज्तिहादी मसाइल होते हैं उसमें दोनों पहलुओं से सोचने की गुंजाइश मौजूद होती है, या दोनों तरह के फतावा की जो है वो गुंजाइश मौजूद होती है। हाँ, बस सिर्फ़ एक मेलान सा होता है मेरा आपका ज़हनी या कल्बी मेलान कि हमें ये बात दुरुस्त मालूम हो रही होती है, वरना जो हम दलील देते हैं ना, अब 1.5 घंटे का रोज़ा हो जाएगा, 1 घंटे का, आधे घंटे का, ये कोई दलील नहीं है, मतलब सॉलिड दलील नहीं है जिसे हम शरई दलील कह सकें कि अगले को हम कहें कि यार ये बाइंडिंग है, यार इस पर कुछ गौर करो। ये क्या बात, 1.5 घंटे का रोज़ा मतलब क्या कहना चाहते हैं? कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं होगा? तो मजबूत बात क्या है? मजबूत बात देखिए, मजबूत बात एक तो वो ये है कि जो ये कहते हैं कि सूरज जो है ना वो गुरूब हो जाए, ठीक है, क्योंकि शरीयत ने जो है वो इसी को सबब बनाया, ठीक है। ये हम उसूल फ़िक़्ह में पढ़ेंगे ना कि हुक्म का एक सबब होता है, ठीक है। तो शरीयत ने इसको सबब बनाया कि सूरज गुरूब हो जाए तो आप इफ्तार कर लें। तो सूरज गुरूब हो गया, और गुरूब होने का मतलब ये है कि मेरे सामने आँखों से ओझल हो गया, ठीक। तो वो तो इसको ज़ाहिर को लेते हैं, और ये बात तो है, ठीक है, ये बात है। दूसरे जो लोग कहते हैं कि जी बहुत लंबा दिन हो गया, तो वो कहते हैं कि जी शरीयत का ये भी मिजाज है कि जहाँ जहाँ मुशक्क़त आ जाती है, बंदा ओवर बर्डन हो जाता है, तो शरीयत क्या करती है? रिलैक्सेशन पैदा करती है, रुखसत पैदा करती है। तो ये प्रिंसिपल हमें शरीयत की बहुत सी हदीसों में नज़र आता है, ठीक है। सफ़र में कसर कर दी, रोज़ा वैसे ही माफ़ कर दिया, मरज़ में माफ़ कर दिया, ठीक है। खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं लेट के पढ़ लें, वुज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर लें। बहुत अहकामात हैं शरीयत के जहाँ रुखसत के पहलू निकाले गए ताकि बंदा जो है वो ओवर बर्डन ना हो। तो उन नज़ायर को, प्रेसिडेंट्स को सामने रखती है, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे अब एक चीज़ जो है ना वो एतदाल से हट गई है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे? एक रुखसत पैदा करेंगे। अब रुखसत वो किसी प्रिंसिपल पे पैदा करनी है, यानी रुखसत का उसूल तो शरीयत से मिल गया कि लोग ओवर बर्डन हो रहे हैं, और ये बात समझ में भी आ रही है। 23 घंटे का रोज़ा हमारे लिए 16 घंटे का रोज़ा मुश्किल हो जाता है, 23 घंटे का रोज़ा, और वो भी उसने जॉब के साथ रखना है, बहुत मुश्किल। तो सर ऐसी कंट्रीज़ में जो
روزے کے علاوہ جو معاملات ہیں ان میں بھی تو کوئی انہوں نے رکھا ہوگا نا کہ جیسے ان کے ورکنگ آورس ہیں کہ وہ اب سورج کے حساب سے 24 گھنٹے کام کرتے ہوں گے. جی جی ایسے ہی ہے. اس میں نمازوں کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان کے لیے. نمازوں کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مغرب کب پڑھیں درمیان میں آپ کے پاس ہے ہی 1-2 گھنٹے, تو آپ نیند کب پوری کریں گے؟ مطلب آپ نے وہ 2 گھنٹے جاگنا ہے اور مغرب بھی پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد عشاء بھی پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد پھر فجر ہو جانی ہے. تو بہت مشکل ہے مینیج کرنا. کون سا کس کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں وہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں نا, مختلف قسم کے, چونکہ عرب علماء بھی موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند سے گئے ہوتے ہیں, یہ بھی اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کے لوگ ذرا زیادہ سخت ہیں, یہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بس کرنا ہے, ٹھیک ہے 23 گھنٹے کا روزہ ہے 23 گھنٹے کا روزہ رکھیں. ہاں وہ جو عرب علماء ہیں وہ پھر رخصت کی طرف چاہتے ہیں, ان میں ذرا جو ہے نا وہ اجتہادی بصیرت اور یہ چیزیں ہیں کہ وہ سوچ و بچار کے بعد جو ہے نا. دن 23-24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو رات کا کیا ڈیوریشن ہوتا ہے؟ رات تو بس 1-2 گھنٹے کے لیے آتی ہے. یہی تھا کہ ایسے بھی ملک ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے 6 مہینے رات, وہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں, بس نکل جاتا ہے, وہ نماز بھی بس ایسے ہی ہے کہ وہ آپ نے ٹائمنگز مقرر کرنی ہے نا, پھر ٹائمنگز آپ نے مقرر کرنی. اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو ہے کہ جب وہ دجال آئے گا تو ایک دن 1 سال کا ہوگا. صحابہ نے پوچھا تھا ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے, تو آپ ہاں بالکل ایسی کہ اندازے سے نمازیں پڑھ لینا. وہ دجال والی روایت ہے نا, وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن 1 سال کا ہوگا دجال کا. تو صحابہ نے پھر پوچھا بھی تھا کہ ہم کیسے نماز پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اندازے سے پڑھ لینا. تو وہ یہی روایتیں سامنے رکھ کے علماء نے اجتہاد کیا. جی ضرور. سر جو یہ ہیلر ہوتا ہے یہ اس کا دھوئے کا قائم مقام ہوگا کہ اس سے روزہ تو نہیں ہوتا نا, کیونکہ وہ تو لنگس میں جاتا ہے. جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ انہیلر سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. تو انہیلر سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ ایک ہوا ہے نا آپ کے لنگس میں جا رہی ہے اور آپ کے لیے خوراک نہیں بن رہی. تو دوسرا اس پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسموکنگ سے بھی پھر روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مطلب پھر اسموکنگ سے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو ایک طرح کا دھواں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کون سا آپ کے معدے میں جا کے جو ہے وہ خوراک بن رہا ہے, اور آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دھواں اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اصل میں بات یہ ہے کہ روزہ جو ٹوٹنا ہے نا اس میں ایک سبب کھانا پینا ہے روزہ ٹوٹنے کا, اور ایک دوسرا سبب جو حدیثوں میں بیان کیا گیا وہ لذت ہے. واضح طور پہ روایتیں موجود ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنا کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے اور اپنی لذت بھی ترک کر دیتا ہے روزے کی حالت میں. ہاں شہوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ وہ کھانے پینے کا عمل نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی شہوت میں آتا ہے, انسان کی خواہشات, انسان کی شہوت, یعنی سگریٹ نوشی جسے ہم کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تدخین جسے ہم کہتے ہیں, اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ اس نے اپنی شہوت کو پورا کیا. تو ترک شہوات جو ہے نا وہ بھی لازم ہے روزے کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس کو اس اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سر ایک سوال جی سگریٹ سے حرام حلال پہ بحث ہے, آپ سمرائز بتا دیں آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ سگریٹ جو ہے نا کچھ علماء نے کہا ہے کہ جی وہ مکروہ ہے, بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے. بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم حرام کہیں, یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. اور اس کی حرمت کی جو علت ہے وہ نشہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر نشہ سامنے رکھیں تو شاید وہ مکروہ ہو, اس سے زیادہ نہ ہو, کیونکہ اس کا نشہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ شراب کا. اس کی حرمت کی جو علتیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو ہلاکت نفس, ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ حرام ہے. اس کی انتہا تو سوسائڈ ہے جو ویسے ہی حرام ہے, اور ویسے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس کا نتیجہ جو ہے, جیسے 1 ویلنگ بچہ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ حرام کام کر رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ہر وہ عمل, ہر وہ ایکٹیویٹی جس کا نتیجہ ہلاکت نفس ہو تو وہ حرام ہے. اور دوسرا ہر وہ ایکٹیویٹی, ہر وہ عمل کہ جس کا نتیجہ ضرر نفس ہو, نفس انسانی کو نقصان پہنچے, کیونکہ اللہ کی یہ نعمت ہے, ٹھیک ہے. تو نعمت میں تو انسان اس کے استعمال میں
ایک نیابت کا رول ادا کرتا ہے نا، نائب ہے. اب یہ نہیں کہ یہ میرا جسم ہے جو مرضی میں کروں، میرا جسم میری مرضی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. تو اپنے جسم کو نقصان پہنچانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں. سلو پوائزننگ جسے کہتے ہیں. تو سگریٹ نوشی جو ہے وہ مضر صحت ہے، یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ سگریٹ کی ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہونا تو دلیل نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ منسٹری آف ہیلتھ نے لکھا ہے یا لکھوایا ہے. اب وہ ایک اتھارٹی ہے اس معاملے میں کہ یہ مضر صحت ہے کہ نہیں ہے. یعنی کسی کو یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا کہ جی یہ اس سے تو صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میں 10 سال سے پی رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ جس کی یہ فیلڈ ہے ہم اس کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ مضر صحت ہے کہ نہیں ہے. اگر اطباء یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ مضر صحت ہے، تو پھر میرے آپ کی بحث جو ہے اس میں مطلب وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو بس وہ مضر صحت ہے، اور مضر صحت جو ہے کوئی بھی کام وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور سر یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، جو پیسو اسموکنگ سے آپ دوسرے کو بھی اس میں مبتلا کر رہے ہیں. ہاں پیسو ایسے ہی. اسموکنگ سے اتنا ہی نقصان دوسرے کو ہو رہا ہے. ٹھیک. اور ایک اور وجہ بھی بعض اہل علم نے بیان کی کہ یہ اسراف ہے. ولا تسرفوا، اسراف بھی حرام ہے. تو اسموکنگ میں کیا ہے؟ اسراف ہی ہے نا. مطلب آپ پیسے کو آگ لگا رہے ہیں نا، سگریٹ پھونک رہے ہیں، اس کے لفظ بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے. چین اسموکر دن میں کوئی 10 ڈبیاں تو پھونک جاتا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ سال میں لاکھوں کا روپیہ بنتا ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے اوپر لگا سکتا ہے، ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. جس کو وہ آگ لگائی جا رہا ہے، اور اس آگ لگانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے اپنے اندر آگ لگانے سے. تو اس اعتبار سے بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسراف ہے، اور اسراف جو ہے وہ دین میں حرام ہے. سر جو سگریٹ کی فروخت کرتے ہیں سیلس مین ہوتے ہیں، ان کا پھر جو انکم ہے اس کا کیا ہے؟ بس ہم یہی کہیں گے کہ بس سگریٹ والی انکم ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ منسٹری آف ہیلتھ نے اس کے اوپر لکھوا بھی دیا کہ مضر صحت ہے، پھر بھی اس کو بیچنے کی اجازت دیے جا رہے ہیں. یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. سر وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے وہ ہاروت اور ماروت کو بھیجا، وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ جادو نہ سیکھو. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو سر یہ تو بالکل بس ایسے ہی ہے کہ جو آزمائش ہے نا کہ آپ کو بتا بھی دیا گیا لیکن آپ نے کرنا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. ہاں لیکن ان کو یہ دلیل نہیں دینی چاہیے. جی سر یہی بات جو ہم سمجھاتے ہیں سگریٹ نوشی کرنے والوں کو، تو وہ ایک دلیل آگے سے دیتے ہیں کہ اس طرح سافٹ ڈرنک جو ہیں، کیونکہ کافی سارے آرتھوپیڈک سرجنز وہ کہتے ہیں سافٹ ڈرنک جو آپ پیتے ہو آپ کی ہڈیوں کو وہ خراب کرتا ہے اور آپ کے دانتوں کو بھی خراب کرتا ہے. بہت سارے اور بھی اس کے نقصانات ہیں. سر آپ اسی طرح سے ہم ان کو بھی پک لیں گے کہ وہ دیکھیں، اگر تو اس کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے، اس طرح سے کنسنسس ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر سافٹ ڈرنک کے اوپر لکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ مضر صحت ہے، یا کسی سافٹ ڈرنک کے اوپر وہ لکھنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ڈیبیٹ میں ہے. اگر اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہو گئی ہے، قانون سازی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت کے اس کے اوپر کوئی ٹھپا لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو گیا میڈیکل سائنس کے لوگوں کا. پھر آپ اس پہ بھی یہی بات کہیں گے کہ یہ حرام ہے اس کا استعمال. ہاں باقی جس کو کلیئر ہوگی اس کو بچے. ٹھیک. ٹوبیکو کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے جس کثرت سے مطلب کہ یہ یوز ہوتا ہے، تو اس حساب سے لوگوں کی جابس بھی اس سے وابستہ ہیں. ظاہر لوگ سیل کرتے ہیں، تو اتنی ساری جابس ہیں، اتنے سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں، تو پھر وہ سارا پھر وہ کہاں سے جاب تلاش کریں؟ وہ مجبور ہے. لیکن دیکھیں یہ وہ دلیل ہے نا کہ جیسے ہمارے ہاں جب یہ جو پتنگ اڑانا ہے بسنت ہوتی تھی، تو اب اس پہ پابندی لگائی حکومت پنجاب نے، تو کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ جی بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور ٹھیک ہے، لوگ ڈوریں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پتنگیں بنا رہے ہیں، اور ان کا ذریعہ آمدن ہے، ذریعہ معاش ہے، تو اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں وہ جو بات ہے کہ قاتل ڈور ہے، ایک بندہ جا رہا ہے اور بچہ جا رہا ہے، یا کوئی شخص اپنے بچے کو بائک پہ لے کے جا رہا ہے، بس ڈور پھرتی ہے اور اس کی گردن علیحدہ ہو جاتی ہے. تو ایک انسان کی جان، قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری نوع انسانی کی جان کے برابر ہے، یعنی ایک انسان کا قتل. تو جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، جان کی حرمت بہت زیادہ ہے. تو ہم ایسی پروڈکٹس جو ہے وہ نہ بنائیں. اب دیکھیں نا جتنے بھی یہ پروڈکٹس بن رہی ہیں ہمارے ہاں
اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، لوگوں نے گھروں میں کارخانے کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، مطلب جو چاہے مرضی بیچی جا رہے ہیں، ہر برانڈ کی جو ہے وہ کاپی اور گھٹیا سے گھٹیا چیز جو ہے. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے، یہ ساری بیماریاں ایک دم سے کہاں سے آنا شروع ہو گئیں. مطلب آپ میڈیکل سائنس کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی کہیں گے بھائی 80% بیماریاں تو اصل میں وہاں سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے یہاں ساری جو ہے وہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے گھروں کے اندر، تو وہ روزگار تو لوگوں کا بنا ہوا ہے، لیکن انسانوں کی جان جو ہے وہ اس کی قیمت بن رہی ہے. سر یہ توہین دے کے تو پھر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. یہ جو لیکر کا کاروبار ہے اس کے ساتھ اتنے لوگوں کا جڑا ہوا ہے، سود کے کاروبار ہے اس کے ساتھ اتنے لوگوں کا ہاں روزگار بس وہ یہی ہے. ہر ایک چیز پہ تو انسانی جان کی حرمت ہے، انسانی جان کو نقصان پہنچے کسی چیز سے تو بہرحال اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بند اسرار صاحب والا موقف صحیح ہے، چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دینا، سگریٹ نوسی کو چھوڑ دیں. ایک جاب بھی چھوڑ دیں. ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں 10 سال ہو گئے میں سگریٹ پی رہا ہوں، مجھے عادت نہیں ہے اس کی. تو میں اس پہ ہنس پڑا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں ہے. مطلب 10 سال ہو گئے میں پیے جا رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے اس کی عادت نہیں پڑی. جی سر آپ نے سافٹ ڈرنک کے جو اپنا موقف پیش کیا کہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ وہی والا جو ہم نے سگریٹ بن جائے. لیکن سر جو سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے وہ کنسنسس بیس میں چلتی ہوتی ہے، وہ فیکچوئل بیس چلتی ہوتی ہے. اور اس بات پہ سائنٹیفک کمیونٹی کا کنسنسس ایٹ لیسٹ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں، آپ بے شک گوگل سولر پہ سرچ کر دیجیے جا کے سائڈ افیکٹ آف کولڈ ڈرنکس کے اوپر جتنے بھی اپلیکیشن چھپ رہی ہیں اور کچھ نہیں کام. یہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ اتنا نقصان آپ کو ایک سگریٹ نہیں پہنچاتی جتنا ایک کپ آف کولڈ ڈرنک آپ کو پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ جو سگریٹ ہے وہ صرف آپ کے لنگس کو افیکٹ کرے، جبکہ کولڈ ڈرنک کے اندر اتنی وہ اگر 100 گرام آپ پیتے ہیں وہ کولڈ ڈرنک تو اس میں 83.5 گرام شوگر موجود ہوتی ہے جو کہ بہت کچھ تباہ کرتی ہے اندر سے. تو علتیں اگر صرف وہی رکھی جائیں اسراف والی اور نقصان پہنچانے والی اور جو چیزیں بھی آپ نے بیان کی، تو سب کی سب فٹ ان بیٹھتی ہیں اس بات کے اوپر. اس چیز کے قطع نظر کہ حکومت نے اس کے اوپر کنسنسس کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ سر حکومت شریعت کی قاعدے طے نہیں کرے گی. اگر ہم اسی ریسرچ بیس کام کر رہے ہیں تو فیکچوئل بیسس کو دیکھا جائے گا. تو سر یہ لٹل پیش کرتے ہیں وہی لوگ. میرے بھی دوست سگریٹ پیتے ہیں، میں نے کئی بار یہی لٹل پیش کی ہیں، کیونکہ دیگر فقہا بھی جو علماء پیش کرتے ہیں وہ آگے سے یہی جواب پھٹ دیتے ہیں اور آگے سے پھر ہم کچھ کہہ نہیں پاتے. تو سر وہ کہتے ہیں کہ حرمت آپ نے نکالنی ہے نا اسی بنیاد کے اوپر، تو وہ ایسی 10 چیزیں گنوا دیتے ہیں جن کے اوپر یہ تمام علتیں فٹ بیٹھتی ہیں مگر وہ حرام نہیں. وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر اپنے جملے کو ریفریز کریں کہ اگر ایسا ہے کہ کسی کولڈ ڈرنک میں سگریٹ سے بھی زیادہ نفس انسانی کے لیے ضرر ہے تو وہ کولڈ ڈرنک بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے کہ سگریٹ. اگر مطلب آپ اس کو کنڈیشنل کریں نا، چونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے تو میں کیوں کہوں، میں نے ایک چیز میں ریسرچ ہی نہیں کی، میں نے ریسرچ ہی نہیں کی. زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو آپ کے منہ کا کینسر جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی خوراک کی نالی کا کینسر جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی لیرنگس کا کینسر جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی لنگس کا کینسر جڑا ہوا ہے. سر وہ یہ جو ہے یہ ویسے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ، نروس پہ، ہر چیز پہ نقصان دیتی ہے کولڈ ڈرنک، لیکن سگریٹ سے زیادہ نہیں دیتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں دیتی. نہیں، یہاں کلاس میں نا بہت سے میڈیکل ڈاکٹر موجود ہیں، تو خیر ابھی ہم ایک نئی بحث نہیں کھولنا چاہتے. ماشاء اللہ ریسرچ کا تھوڑا سا پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ یعنی کہ پیپر کے اندر بات چیت ہوئی ہے کہ اتنے میڈیکل کیسز سگریٹ والوں کی رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، مطلب جس شہر میں انہوں نے ریسرچ کی تھی جتنے کولڈ ڈرنکس والوں کی رپورٹ ہو چکی ہیں. اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ کہ کولڈ ڈرنک نہیں اصل میں بات یہ ہے، وہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کی کہ بعض لوگ کم سگریٹ پیتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ کولڈ ڈرنک پانی سے بھی زیادہ پیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 2 ریسرچ پیپر دے کے ہم کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں. میرے خیال میں اس طرح سے نہ جائیں اور اس کو کم از کم کنڈیشنل رکھیں. زیادہ اس کو نا کیٹیگریکل اسٹیٹمنٹ بنانا وہ درست نہیں ہوگا، فی الحال درست نہیں ہوگا. واللہ عالم بالصواب. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ کوئی ایک گلاس پی لیتا ہے تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کی زیادتی نقصان دہ ہے. لیکن سگریٹ تو ایک کش میں بھی سارے وہی نقصان دہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کی زیادتی کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.